वेलकम बैक नाजरीन। हम जहां पर अपना प्रोग्राम छोड़ा था, बातचीत गुफ्तगू छोड़ी थी अपने भाई इमरान सरफराज साहब के साथ, वहां से ही आगाज करेंगे। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने सवाल किया था कि कुछ ऐसे साथी जो ज़्यादा पढ़े लिखे ना भी हों जी, तो उनके लिए हमारे पास कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जी। सो इन अ सेंस यस जी। वी हैव सम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर देम आल्सो। जी। उनके लिए भी हमारे पास और ख़ास तौर से एक दूसरे खुदा की बशारत का काम करने वाली मिनिस्ट्री के साथ हमने पार्टनरशिप के साथ एक ट्रेनिंग कोर्स जो है वो डेवलप किया था। उसको हमने ओरल बाइबल स्कूल का नाम दिया था और उसमें हम ऐसे साथियों को जो बाइबल पढ़ लिख नहीं सकते लेकिन स्टिल वो बाइबल की स्टोरीज़ को इस्तेमाल करके लोगों के अंदर बशारत का काम कर सकते हैं, उनकी डिसाइपलशिप कर सकते हैं और ऐसे साथियों को हम सिखाते हैं। उसमें हमारे पास ऑडियो बाइबल प्लेयर्स हैं। अच्छा। और उस पर बाइबल की स्टोरीज़ पैदाइश से मुकाशफा तक रिकॉर्ड की हुई हैं और उन स्टोरीज़ को इस्तेमाल करके, यानी उन्हें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, उन्हें कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन और वो अपनी मादरी ज़ुबान में वो बाइबल की कहानी सुन सकते हैं। लेकिन हम तरीका सिखाते हैं कि कैसे वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी साथियों की भी मदद कर सकते हैं। सो दैट इज़ वन प्रोग्राम वी हैव फॉर दैट पीपल और जिनकी इतनी एजुकेशन नहीं है। जी जी। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे साथ फुल टाइम स्टाफ के तौर पर साथी आना चाहते हैं, हम रिक्वायर करते हैं कि वो ग्रेजुएट हों। प्लस नहीं पता इसका तजर्बा और ऑफ कोर्स ये तो सबसे ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक सबसे है। मैंने सुना आप पासबानी खिदमत भी करते हैं। वैसे कैंपस क्रूसेड में रहते हुए हम सारे साथी बशारत का काम करते हैं जी। लेकिन कैंपस क्रूसेड इटसेल्फ ये चर्च के बशारती बाजू के तौर पर वी से वी आर एवेंजलिस्टिक आर्म ऑफ द चर्च। जी जी। सो पैरा चर्च चर्च से अलग नहीं है। जी जी। ये चर्च के साथ है बेसिकली। अच्छा। तो इसलिए हम चर्च के साथ, हमारे सारे स्टाफ मुख्तलिफ कलीसियाओं के साथ एसोसिएट हैं और हम अपनी सर्विसेज चर्चेज में भी देते हैं। यानी वो भी पास्टर हैं या नहीं? लेकिन दूसरी तरफ मेरा कहने एक्टिंग का मेंबर हो सकते एक्टिंग मेंबर एंड समहाउ एसोसिएट पास्टर्स टू डिफरेंट चर्चेज। अच्छा। और मेरा रोल खुदा के फजल से असेंबलीज ऑफ गॉड के साथ कुछ उससे इवन एक स्टेप आगे बढ़कर रहा है और माय ऑल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट दे अंडरस्टैंड दैट रोल एज वेल एंड आई बिलीव के पास्टर दिस इज़ वेरी स्पेशल कॉलिंग और उस रोल में भी खुदा ने इस्तेमाल किया है। हम उसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम, बिकॉज उधर तो आप बहसीयत डायरेक्टर के पूरे पाकिस्तान का बेड़ा उठाए हुए हैं, फिर एक पासबान होने के लिए ये एक अलग से काफ़ी काम है। तो ये किस तरह से करते हैं आप? मैं खुदा का शुक्र करता हूँ ऐसे साथियों के लिए जो दोनों तरफ ही कैंपस क्रूसेड में भी और कलीसियाई तौर पर भी मेरे मददगार हैं। गॉड हैज़ प्रोवाइडेड वेरी सिंसियर पीपल ऑन चर्च साइड ऑल्सो, जहाँ मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ मुख्तलिफ खिदमतों का, बट आई हेल्प देम हाउ टू डू दोज मिनिस्ट्रीज। सो वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो उसको देखते हैं। सो मेरे पास जो टाइम होता है उसमें मैं हेल्प करता हूँ, बट ऑन द अदर हैंड देर आर सम अदर पास्टर्स हेल्पिंग अस इन द चर्च एंड अदर सिंसियर चर्च लीडर्स, सो दे आर टेकिंग केयर फॉर अदर मिनिस्ट्रीज। कहीं हमारी बहन मिसिस इमरान सरफराज को कोई शिकायत? ये मुश्किल सवाल, ये दुखती रंग पर उंगली रख लिए। ये मुश्किल है, ये मुश्किल सवाल है, बट आई थैंक गॉड फॉर माय डियर वाइफ और खुदा की शुक्रगुजारी के हम कैंपस क्रूसेड में भी कहते हैं कि वी बिलीव इन टीम वर्क। इसीलिए कैंपस क्रूसेड में भी हमारे मैं व्यूवर्स को भी बताता चलूँ कि हम इनकरेज करते हैं कि कपल्स जो हैं वो खिदमत में, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलके एज अ टीम कैंपस क्रूसेड में खिदमत करें। सो इसलिए जब एक ही रोया हो, एक ही विजन, एक ही खिदमत हो, तो फिर इस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट सम टाइम होती हैं या आ जाती हैं वो कम होती हैं। सो तो भी कोशिश करके हम टाइम को मैनेज करते हैं और हमारा जो फैमिली का टाइम है वो भी डेफिनेटली एक दूसरे के लिए हम रखते हैं, लेकिन एक ही काम में होने की वजह से we understand each other and help each other in the very good। बहुत अच्छा। मुझे पता है कि काफ़ी कोऑपरेटिव हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ। एक तरफ जो कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट के साथ रहते हुए एवेंजेलिकल टाइप काम है, मैनेजमेंट का काम है, ओवरसीयरिंग भी है, तो इसके साथ साथ जब आप अपने चर्च की खिदमत कर रहे हैं तो आप कलीसिया को मुस्तकबिल में किस तरफ देखना चाह रहे हैं जिस पर आप काम कर रहे हो? अभी शुरू में आपने कहा था मैं
وہ شخص ہوں جس نے کیمپس کروسیڈ میں آنکھ کھولی. جی. کیمپس کروسیڈ فار کرائسٹ ہی کی خدمت کے وسیلہ سے جی. نجات بھی پائی, جی. مسیح کو بھی جانا, اور دوسری طرف خدا کے کلام کو سیکھنے کے بعد جی. جو ایک پاسبان کی یا ایک ایونجلسٹ کی جو رویا یا ہارٹ بیٹ ہو سکتی ہے, آئی ہیو دا سیم. اور میں دیکھنا چاہتا ہوں جو پاکستان میں کلیسیا ہے یا وہ کلیسیا جہاں میں بھی مددگار ہوں, وہ کلیسیا بھی خداوند یسوع مسیح کی انجیل کی بشارت دینے والی کلیسیا ہوں. اور اس میں میں ہمیشہ ایسے پروگرامز, ایسے سیمینارز, ایسی ٹریننگز لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم جہاں کلیسیا کو ان لائنز پر ڈیولپ کیا جا سکے. المیہ ہمارے ملک کا آپ جانتے ہیں کہ بڑی دفعہ کلیسیا نے وہ ذمہ داری ابھی بڑا خدا کا شکر, آئی سی دا چینج, لیکن ابھی بھی فلی اس طرح سے اپنی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. آئی پرسنلی بلیو کہ why church exists on this earth, the only purpose is to share Christ. Of course there is. Or in all situations, regardless of any excuse of situations اور حالات ٹھیک نہیں ہے وہ. So میری جو دل کی خواہش ہے کہ جہاں کلیسیا میں میں بھی مددگار ہوں اور باقی بھی تمام کلیسیاں ہوں, میں یہی چاہتا ہوں وہ ساری کی ساری کلیسیاں مسیح کی بشارت دینے والی کلیسیاں ہوں, اور اس ملک کے اندر ہر شخص جو ہے وہ مسیح یسوع کو جان جائے. آمین. شاید یہ ایک تھوڑا مشکل سا سوال ہوگا, لیکن شاید ہمارے ناظرین کی اور وہ جو منسٹری میں آلریڈی ہیں ان کے لیے بڑا فائدہ مند بھی ہوگا کہ کلیسیائے پاکستان کو, ہم کسی ایک ڈینامینیشن کی تو بات کر بھی نہیں رہے ہیں, پاکستانی کلیسیا کی بات کر رہے ہیں کہ ایونجلزم میں یا بشارتی کام میں پاکستان میں جو ہمیں رول پلے کرنا چاہیے تھا یا بشارتی کام میں جہاں تک ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا, چونکہ آپ اس خدمت سے کافی ریلیٹڈ ہیں بلکہ کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں تک کلیسائے پاکستان اس ایونجلزم کو سمجھ پائی یا کر رہی ہے جنرلی؟ ہاں, جیسا آپ نے شروع میں کہا یہ مشکل سوال ہے اور ڈیفینیٹلی اٹس ڈیفیکلٹ ٹو آنسر, کیونکہ وی آر ناٹ جج آف اینی انڈیویژول اور دا چرچ ایز ویل. ٹرو. لیکن دوسری طرف خداوند میں ہوتے اور خدمت کرتے ہوئے جو آبزرویشن ہے اس میں نے آلریڈی تھوڑی دیر پہلے بھی لفظ استعمال کیا کہ المیہ ہے, کہ ہم ان لائنز پر ابھی بھی جو بیسیکلی ہماری بڑی کلیسیاں ہیں اس پہ زیادہ کام ہم نہیں کر پائے ہیں. اور آئی بلیو کہ خدا بھی جب ہمیں دیکھتا ہے ہی اسٹل ایکسپیکٹنگ فرام دا پاکستانی چرچ کہ کب ہم ان لائنز پر ریلی کام کریں گے. لیکن میں دوسری طرف خدا کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ گزشتہ 8-10 سالوں کے دوران شاید میں خدمت میں زیادہ انوالو ہوا, کچھ ایسے بھی ہے, لیکن ابھی جو تبدیلی میں دیکھ رہا ہوں ہماری کلیسیوں کے اندر, نوجوان اور پاسبان and most of the people in different cities whenever I go and visit different churches, وہ missions کی بشارت کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. And this is very very good start I believe. اور میں ایمان میں اس موومنٹ کو دیکھتا ہوں یہاں پہ جو توقع خدا پاکستانی چرچ سے کر رہا ہے. سو گزشتہ سالوں میں کچھ زیادہ پاکستانی کلیسیا کی تاریخ دیکھ کے بھی ایسا نہیں لگتا کہ ہم نے بڑی سنجیدگی سے اس پر کام کیا ہے, لیکن ابھی جس موو پر کلیسیاں جا رہی ہیں یا پاسبان بھی توجہ دے جا رہے ہیں, اور جتنا باہر سے بھی جتنے ساتھی اس خدمت کے لیے مددگار ہیں ان ساروں کی مدد کے وسیلہ سے بھی. دوسری طرف آئی بلیو کہ اس ایج کے اندر خدا کا روح القدس اور زور سے اور خدا خود اور قدرت سے کام کر رہا ہے کہ لوگ مسیح کو جانیں. سو آئی بلیو کہ پاکستان کے اندر بھی ایک بڑی تبدیلی اس حوالے سے آئے گی اور کلیسیا پاکستان کے اندر اپنا رول پلے کرے گی. اور ہو سکتا ہے اس کے لیے ہمیں کچھ مشکل چیزوں کو بھی سامنا کرنا پڑے, دیکھنا پڑے, لیکن دوسری طرف میں کلیسیا سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دس از آور رسپانسبلٹی, اور یسوع کا یہ وعدہ ہے میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. سو آئی بلیو کہ یہ ذمہ داری پاکستانی کلیسیا لے رہی ہے اور فلی ہم لیں گے, اور ہم خدا کے سامنے اس کی توقعات کے مطابق کھڑے بھی ہوں گے. آمین. بحیثیت ایک نوجوان چرچ لیڈر کے اور بحیثیت ایک نوجوان ایک بڑی پیرا آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر کے, آپ کو جو عہد حاضر کی نسل نو ہے, نوجوان نسل, اس میں کیا سکوپ نظر آتا ہے؟
جہاں تک میری آبزرویشن کی بات ہے یا جہاں جہاں میں پہنچ پایا ہوں اور میری بات چیت ہوئی ہے اس میں آئی بلیو اینڈ آئی ہیو سین کہ ہماری پاکستانی کلیسیا اور ہماری پاکستانی جو یوتھ ہے دے ہیو مچ پوٹینشیل، اور اس میں جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی پچھلے بات میں بھی ذکر کیا کہ ابھی نوجوانوں کے اندر بھی ایک بڑی زبردست تحریک اس حوالے سے نظر آتی ہے، اور کیمپس کروسیڈ میں ہوتے ہوئے میں اس پوٹینشیل کو دیکھتا بھی ہوں اور خداوند میں ایمان بھی رکھتا ہوں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم شروع سے اس سلوگن کے ساتھ ہیں ون دا کیمپس ٹوڈے ون دا ورلڈ ٹمارو، اور نوجوان نسل قوموں کی بھی اور آئی بلیو کلیسیاؤں کی بھی بیک بون ہے، اور یہ پوٹینشیل ہماری کلیسیاں کے نوجوانوں میں پاکستانی یوتھ کے اندر ہے، اور میں اس موو کو دیکھ بھی رہا ہوں. سو آئی بلیو کہ ایک بڑی تبدیلی اور ایک بڑا سکوپ ہمارے نوجوانوں کے سامنے ہے. آمین. چونکہ آپ صاحب علم ہیں اور ایجوکیٹڈ شخصیت ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کلیسیا کے ان نوجوانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں آپ کی طرح یا پڑھے لکھے ہیں یا کچھ ایٹ لیسٹ میٹرو کیفے سے آگے بڑھے ہیں؟ کیونکہ جہاں تک سننے میں آتا ہے کہ ہمارے مسیحی نوجوانوں میں زیادہ تر، خاص کر لڑکوں میں، یہ ایک المیہ جیسے ہم کہہ رہے تھے وہ چل رہا ہے کہ وہ ایجوکیشن کے میدان میں بہت پیچھے ہیں. تو اس کی بھی کوئی خاص وجہ ہے کہ وہ کیوں پیچھے ہیں؟ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے تو والدین کی ذمہ داری ہے. گھر سے اس بات کی ایجوکیشن اور گھر سے اس بات کی انکریجمنٹ بہت ضروری ہے، اور یہ بات بالکل آئی ڈو ایگری ود دیٹ کہ ہماری بیٹیاں تعلیم حاصل کرتی جاتی ہیں لیکن ہمارے نوجوان اس طور سے ان لائنز پر نہیں ہیں. تو میرے خیال سے بنیادی وجہ اگر گھر سے والدین بیٹوں پر بھی اسی سنجیدگی سے اس بات کے لیے توجہ دیں تو یقیناً نتائج فرق ہوں گے. دوسری طرف ایک اور جو میں سمجھتا ہوں فیکٹر نہ صرف ہمارے مسیحی گھرانوں کا بلکہ سارے ملک کا ہی ہے، وہ غربت ہے. اور بڑی دفعہ تعلیم اتنی مہنگی ہونے کی وجہ سے بھی والدین بھی کئی دفعہ مجبور ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کنٹینیو کر سکیں، اور اسپیشلی جو بیٹے ہیں وہ کہہ لیں کہ سہارا ہیں والدین کے ساتھ، جتنی ہماری ضروریات ہیں گھریلو ان کو میٹ کرنے کے لیے. تو اس دفعہ سے وجہ سے بھی کئی دفعہ والدین جو ہیں وہ پریفرنس کرتے ہیں کہ بچے کسی نہ کسی کام میں ان کے ساتھ مددگار بن جائیں. لیکن تیسری اور بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہو سکتی ہے. اس پر ہم آتے ہیں، یہاں پر لیتے ہیں ہم چھوٹی سی بریک. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام خدا کے لوگ صرف گواہی ٹیلی ویژن پر.